السلام علیکم دوستو، یہ تو آپ سبھی لوگ جانتے ہیں کہ دبئی دنیا کا سب سے مشہور اور امیر ملک ہے۔ ریگستان ہونے کی وجہ سے دبئی کی آب و ہوا بہت خشک اور گرم ہے اور وہاں بارشیں بہت کم ہوتی ہیں، لیکن اس بار 16 اپریل 2024 کو کچھ ہی گھنٹوں میں دبئی میں اتنی بارش ہوئی کہ دبئی میں سیلابی صورتحال بن گئی۔ دبئی کا انفراسٹرکچر بہت ایڈوانس ہے اور یہ ایک پلانڈ سٹی ہے جس کو ہر طرح کی آفت سے نمٹنے کے لیے بہت پلاننگ سے بنایا گیا ہے، اور اسی وجہ سے اس کو منی یورپ بھی کہا جاتا ہے۔ اس بارش میں لاکھوں گاڑیاں، گھر، دکانیں اور آفس پانی میں ڈوب گئے اور دبئی کو اربوں درہم کے نقصان کا سامنا کرنا پڑا۔ بارش ختم ہونے کے بعد اگلے 5 دن بارش کے پانی کو نکالنا دبئی حکومت کے لیے سر کا درد بن گیا تھا۔ دبئی ایئرپورٹ بھی ندی کا منظر دینے لگا اور فلائٹ آپریشن بھی معطل کر دیا گیا۔ کیا دبئی کا واٹر ڈرینیج سسٹم فیل ہو چکا ہے یا پھر یہ کلاؤڈ سیڈنگ کی وجہ سے ہوا؟ 14 اپریل 2024 کو بارشوں کا ایک سلسلہ گلف آف عمان سے عمان میں داخل ہوا اور وہاں موسلادھار بارش شروع ہو گئی۔ عمان میں سیلابی صورتحال بن جاتی ہے اور مالی نقصان کے ساتھ ساتھ 20 زندگیوں کا جانی نقصان بھی ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد 16 اپریل کو بارشوں کا یہ سلسلہ UAE میں داخل ہو جاتا ہے۔ شروع میں بارش 20 mm ریکارڈ کی گئی، لیکن چند گھنٹوں میں ہی یہ بارش 142 mm تک جا پہنچی، جو کہ تقریباً 6 انچ تک ہوتا ہے۔ کئی فٹ پانی سڑکوں پر جمع ہو جاتا ہے اور پانی گھروں میں بھی گھس جاتا ہے، جس سے ٹریفک کا نظام درہم برہم ہو گیا اور لاکھوں گاڑیاں بارش کے پانی میں پھنس گئی۔ ادھر ایئرپورٹ پر بھی کچھ ایسی ہی صورتحال بن جاتی ہے اور فلائٹ آپریشن معطل ہو جاتا ہے، کیونکہ رن وے پر کئی فٹ گہرا پانی جمع ہو گیا اور مسافر ایئرپورٹس پر پھنس جاتے ہیں۔ دبئی کی ایک مشہور انشورنس کمپنی کے مطابق صرف ایک ہفتے میں ہی ہزاروں گاڑیوں کے انشورنس کلیم موصول ہوئے، جو کہ نارمل روٹین سے 400% زیادہ ہیں۔ اس کے علاوہ دکانوں اور ریسٹورانٹس کی طرف سے بھی بہت بڑی تعداد میں کلیم موصول ہوئے۔ 75 سالوں میں یہ UAE کی ہسٹری کی سب سے بڑی بارش تھی۔ بارشیں تو پہلے بھی ہوتی تھی، لیکن یہ سب سے بڑی بارش ریکارڈ کی گئی۔ مگر یہ سب کیوں ہوا؟ کیا یہ مصنوعی بارش تھی یا دبئی ایڈمنسٹریشن کا فیلئر؟ ان بارشوں کے بعد سوشل میڈیا اور مقتدر حلقوں کی طرف سے یہ خبر گردش کرنے لگی کہ یہ مصنوعی بارش یعنی کلاؤڈ سیڈنگ کا نتیجہ ہے۔ 15 اپریل 2024 شام کے وقت ابوظہبی ایئرپورٹ سے N6151A نمبر کا طیارہ اڑا، جو پہلے بھی کلاؤڈ سیڈنگ کے لیے UAE میں استعمال کیا جاتا ہے۔ اگر اس کے اڑان کے روٹ کو دیکھا جائے تو یہ UAE کے اوپر گول گول چکر لگاتا رہا اور 2 گھنٹے کے بعد واپس ابوظہبی کے ایئرپورٹ پر لینڈ کر گیا۔ کیا اس سے یہ لگتا ہے کہ کلاؤڈ سیڈنگ کی گئی؟ لیکن دبئی کی گورنمنٹ کے مطابق جہاز اڑا تو تھا، لیکن کلاؤڈ سیڈنگ نہیں کی گئی۔ 1990 سے دبئی میں کلاؤڈ سیڈنگ کی جاتی ہے تاکہ پانی کی کمی کے مسئلے کو دور کیا جا سکے۔ کلاؤڈ سیڈنگ ایک ایسا عمل ہے جس میں کہ نئے بننے والے بادلوں کے اوپر جہاز سے پارٹیکل سپرے کیے جاتے ہیں، جو کہ نمک یا سلور آیوڈائڈ ہوتا ہے۔ یہ بادلوں میں آئس کرسٹلز بناتا ہے، جو کہ بھاری ہونے کی وجہ سے بارش برساتے ہیں۔ UAE کے موسم کی وجہ سے کلاؤڈ سیڈنگ کرنا ضروری ہو جاتا تھا، کیونکہ وہاں بارش بہت کم ہوتی تھی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس بارش اور طوفان کی وجہ کلاؤڈ سیڈنگ ہے یا کوئی اور وجہ ہے؟ ایکسپرٹس کا کہنا ہے کہ نیچرلی آنے والی بارش پر کلاؤڈ سیڈنگ نے بہت بڑا اثر کیا اور وہ بارش طوفان میں بدل گئی، یعنی کہ اس کلاؤڈ سیڈنگ نے ایز اے کیٹلسٹ کام کیا۔
اتنی زیادہ بارش کلاؤڈ سیڈنگ کا نتیجہ نہیں ہوتی، کیونکہ یہ وہ بادل تھے جو عمان کی طرف سے آئے تھے۔ عمان میں تباہی بچانے کے بعد یہ یو اے ای میں پہنچے اور یو اے ای میں تباہی مچا دی۔ ایکسپرٹس کا کہنا ہے کہ کلاؤڈ سیڈنگ سے بارش ہوتی ضرور ہے، لیکن اس طرح کی طوفانی بارش نہیں ہوتی۔ کلاؤڈ سیڈنگ سے بارش بنائی نہیں جاتی، بلکہ اس سے بادلوں میں موجود بارش کو برسایا جاتا ہے۔ اس لیے اس طوفانی بارش کی وجہ کلاؤڈ سیڈنگ نہیں ہو سکتی۔ اس وقت پوری دنیا کا کلائمیٹ تبدیل ہو چکا ہے۔ ہر جگہ بارشیں معمول سے زیادہ ہیں، کیونکہ پوری دنیا میں آلودگی بہت زیادہ ہو چکی ہے۔ یو کے کی ایک مشہور کلائمیٹ ایکسپرٹ فریڈرک اوٹو کا کہنا ہے کہ یہ بارشیں انسانی کلائمیٹ چینج کا نتیجہ ہے، جس کی وجہ بڑھتی ہوئی آلودگی ہے، اور اس کی ایک بہت بڑی وجہ درختوں اور جنگلات کا کٹنا بھی ہے۔ اس کے حفاظتی میئرز نہ کیے گئے تو آنے والے وقت میں اس سے بھی زیادہ بڑے نقصان اٹھانے پڑ سکتے ہیں۔ دبئی ایک بہت ہی ماڈرن طرز پر بنایا گیا ملک ہے، جس کے انفراسٹرکچر کو ہر طرح کے آفات سے نمٹنے کے لیے تیار کیا گیا، لیکن پھر بھی وہاں بارش نے تباہی مچا دی۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور بیل آئیکن دبائیں تاکہ ہماری آنے والی نئی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔